بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل لف ٹو لائف میں ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ بہت عرصے پہلے ایک بادشاہ تھا جو کامیابی کے راز کی تلاش میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اسے 3 سوالوں کے جواب مل جائیں تو وہ اس راز کو دریافت کر لے گا اور کبھی ناکام نہ ہوگا۔ وہ سوالات تھے: کسی کام کو شروع کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ کرنے کے لیے سب سے اہم کام کون سا ہے؟ سب سے اہم آدمی کون ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ جو کوئی ان سوالوں کے جوابات دے گا تو اسے 5000 سونے کے سکے بطور انعام ملیں گے۔ بہت سے آدمی آئے مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ تب اس نے اپنے ملک کے عقل مند اور فاضل آدمیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے کئی دن تک اس مسئلے پر بحث کی۔ وہ بھی اسے مطمئن نہ کر سکے کیونکہ وہ بھی ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی ایک جواب دیتا تو دوسرا اس کے خلاف دلیل دے دیتا۔ اگر کوئی ایک تجویز پیش کرتا تو دوسرا بالکل اس کے متضاد بات کہتا۔ بادشاہ نے ان کے جوابات کو منظور نہ کیا۔ دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر ایک جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک بوڑھا اور عقل مند آدمی رہتا تھا جو بزرگ کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اس کے متعلق سن رکھا تھا۔ وہ ان سے مشورہ لینا چاہتا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ آدمی امیر آدمی کو نہیں پسند کرتا تھا اور ان سے ملنا جلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ غریبوں کا دوست تھا۔ آخر کار بادشاہ کو اس مشکل پر قابو پانے کی ایک ترکیب سوجی۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور بزرگ سے ملنے روانہ ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ غریب آدمی نظر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں کو جو اس کے ہمراہ تھے ٹھہرنے کو کہا اور سیدھا بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ بزرگ اپنی جھونپڑی کے سامنے زمین کھود رہا تھا۔ وہ ایک بوڑھا اور بہت کمزور آدمی تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آرام کے لیے بار بار رک جاتا تھا۔ بادشاہ: جناب، میں 3 سوالوں کے جوابات معلوم کرنے بہت دور سے آیا ہوں۔ کسی کام کو کرنے کا کون سا وقت اہم ہے؟ کرنے کے لیے کون سا کام اہم ہے؟ سب سے اہم آدمی کون ہے؟ کیا آپ برائے کرم ان سوالات کے جواب دے کر میری مدد فرمائیں گے؟ بزرگ نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور زمین کھودتا رہا۔ بادشاہ نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر کہا: جناب، آپ تھکے ہوئے ہیں، لائیے میں آپ کے لیے زمین کھودتا ہوں۔ بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اوزار اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کھودنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بزرگ سے جوابات کے لیے کہا لیکن اسے کوئی توجہ نہ ملی، بلکہ اس نے کہا: لائیے میں کھودتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے اوزار نہیں دیا لیکن کھودتا رہا۔ وہ خاموش رہا اور خاطر جمع رکھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جوابات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب شام ہو گئی اس نے کھودنا بند کر دیا اور بزرگ سے کہا: کیا آپ مہربانی فرما کر مجھے جوابات بتائیں گے؟ بزرگ نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا، البتہ ایک طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے اس طرف دیکھا کہ ایک باریش آدمی ان کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اس باریش آدمی کو اٹھا کر سیدھا جھونپڑی میں لے گیا اور آرام سے اسے زمین پر لٹا دیا۔ اس نے اس کے خون روکنے کا انتظام کیا اور اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ بوڑھا جلد ہی سو گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ بادشاہ اتنی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا کہ وہ گھر واپس نہ جا سکے۔ بزرگ نے اسے رات ٹھہرنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے ان کی مہمان نوازی قبول کی۔ بزرگ نے اسے کھانا اور سونے کے لیے سوکھی گھاس کا بستر دیا۔ دن چڑھے بادشاہ بیدار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ باریش آدمی بھی جاگ گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا: اب آپ کیسے ہیں؟ باریش آدمی نے جواب دیا: میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت کا ممنون ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں یہاں آپ کو قتل کرنے آیا تھا کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو قتل کرایا تھا۔ میں اس غم میں آپ کا بدترین دشمن ہو گیا۔ میں چھپا ہوا تھا اور آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب آپ واپس نہیں لوٹے تو میں اپنی خفیہ جگہ سے نکل آیا۔ آپ کے نوکروں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا۔ انہوں نے مجھے شدید زخمی کر دیا لیکن میں بچ نکلا۔ اگر آپ نے میری دیکھ بھال نہ کی ہوتی
تو میں مر گیا ہوتا۔ اب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اب آپ مجھے اپنے مخلص خادموں میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور چلا گیا۔ جب وہ بارش یعنی بوڑھا آدمی چلا گیا تو بادشاہ نے پھر بزرگ سے اپنے سوالات کے جوابات کے لیے کہا۔ بزرگ نے جواب دیا، آپ پہلے ہی جواب حاصل کر چکے ہیں۔ سب سے اہم وقت تھا جب آپ میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ سب سے اہم کام زمین کی کھدائی تھا اور میں آپ کے لیے سب سے اہم آدمی تھا۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ آپ واپس جاتے اور قتل ہو جاتے۔ دوسری مرتبہ سب سے اہم شخص بارش آدمی تھا اور سب سے اہم کام اس کی مرہم پٹی تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا آپ ایک وفادار نوکر سے محروم ہو جاتے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کام کرنے کا سب سے اہم وقت حال ہے۔ سب سے اہم کام وہ ہے جو ہم اب کر رہے ہیں، اور سب سے اہم شخص وہ ہے جس کے ساتھ ہم اس لمحے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لو ٹو لائف بھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔